السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت مان لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت مان لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نوافل کی نیت مان لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعائیں مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں اور پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا رہا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی، مسکرانے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا اور مسکراتا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، صرف ایک ہی ہستی کو چنا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے، یعنی ضائع نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کروں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی، جنت میں یا جہنم میں؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام شانے کو دیکھنا ہے، اس کی سند کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائیں
تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی۔ اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر رہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ہاتف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق الہی میں اس قدر مستغرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند فرماتی تھی۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا۔ اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے میں نکل جاؤں، کہیں بینائی میری نظر ہمیشہ کے لیے زائل نہ ہو جائے۔
ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خادم کو بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوال کرنے والے نے، ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہمارا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات، درویش حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت بن گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے ایک روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، ایک کے بدلے 10 اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ رب العزت کی، خالق ارض و سما کی شان رزاقی دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھی جس طرح باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آسمان تیری لہد پر شبنم فشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی ایسی نیک خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم